بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم سامعین کرام اور طلبہ اعزام، آج رمضان ورکشاپ کا دوسرا سبق ہے. آج کے سبق میں ہم روزے کے متعلق انشاءاللہ پڑھیں گے. روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کے کیا فضائل ہیں، اور کس کس انسان پر روزہ رکھنا فرض ہے، اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اگر کبھی روزہ ٹوٹ جائے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے. یہ سب چیزیں انشاءاللہ کوشش کریں گے آج کے سبق میں پورا ہونے کی. رمضان المبارک کی اہم ترین اور سب سے عظیم ترین جو عبادت ہے وہ روزہ ہے. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے کی فرضیت کا حکم بیان فرمایا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. کہ رمضان کو جو انسان پالے، رمضان میں جو انسان حاضر ہو، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، نہیں اس کے اوپر فرض ہے. ایک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. احادیث میں بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اور رمضان المبارک کی فضیلتیں بیان فرمائی. چنانچہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان المبارک میں روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ سارے بخش دیتے ہیں. اسی طرح سے بخاری اور مسلم میں متفق علیہ ایک اور حدیث ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف. قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. خلاصہ ترجمہ اس کا سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ انسان کو، آدمی کو اس کے ہر عمل کا اجر 10 سے 700 گناہ تک دیا جاتا ہے.
मगर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि रोजा की ये हद नहीं है, रोजे की ये लिमिट नहीं है। क्यों? रोजे उसकी जजा जो है मैं खुद हूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि चूंकि मेरा बंदा मेरे लिए रोजा रखता है इसलिए मैं ही उसका बदला खुद अता फरमाऊंगा। ये जो अना अजीजी भी बाज रिवायतों में इसको अना उजजा भी, यानी मैं ही उसका बदला हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं रोजादार अपनी ख्वाहिश और खाने पीने को सिर्फ मेरे लिए छोड़ता है। और आगे फरमाते हैं रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, खास फरहतें हैं, एक इफ्तारी के वक्त और दूसरा जब अल्लाह तबारक व तआला से इंशाअल्लाह मुलाकात होगी उस वक्त भी बड़ा खुश होगा। और रोजेदार के मुंह की मुश्क वो खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा है। और ये रोजा गुनाहों से ढाल है। इसी तरह से बहुत सारी और भी हदीसें हैं। एक और हदीस है, मशहूर मारूफ हदीस है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान मुबारक ये अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत को 5 ऐसी चीजें अता फरमाई है रमजान में जो किसी और उम्मत को अता नहीं फरमाई गई। चुनांचे मुस्नद अहमद, इसी तरह से शुअबुल ईमान और बाकी किताबों में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उअतियत उम्मती खम्स खिसाल फी रमजान लम तुअतहुन्न उम्मतुन क़ब्लहुम। 5 चीजें मेरी उम्मत को ऐसी अता की गई है, 5 खुसूसियतें जो इनसे पहले किसी उम्मत को अता नहीं की गई। एक फरमाया खलूफ फम साइम अत्यब इंदल्लाहि मिन रिह मिस्क। रोजेदार की मुंह की जो बू है अल्लाह के नजदीक वो मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा है। और उनके लिए समंदर की मछलियां अफ्तार के वक्त तक इस्तिगफार करती रहती है। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला हर रोज अपनी जन्नत को आरास्ता करते, सजाते हैं। और उसके बाद फरमाते हैं कि अनकरीब मेरे बंदे दुनिया की मशक्कत अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आएंगे। और चौथी फरमाया सरकश शयातीन को रमजान में कैद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से रमजान के जमाने में इंसान बुराइयों तक नहीं पहुंचते जिस तरह रमजान के अलावा में पहुंचते। और 5वीं खुसूसियत बयान फरमाई कि रमजान की आखिरी रात में उनके लिए मगफिरत का फैसला किया जाता है। साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये शब कदर है? फरमाया नहीं, बल्कि दस्तूर ये है कि जब काम खत्म किया जाता है तो उस वक्त मजदूर को उसकी उजरत दी जाती है। खुलासा इसका यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजेदार की और रमजान मुबारक की खूब फजाइल बयान फरमाए हैं। बहुत ज्यादा फजीलतें हैं रोजा रखने की भी और इसी तरह से रमजान मुबारक सही तरीके से गुजारने की। अलबत्ता याद रखना चाहिए ये रमजान मुबारक और खास तौर पर रोजे गुजारने का जो सही तरीका है इंसान को चाहिए कि उस तरह ही गुजारे। चुनांचे उलमा ने बयान फरमाया है कि इंसान जो रोजे रखते हैं आमतौर पर उनकी 3 किस्में हैं। एक होता है उमूमी रोजा, दूसरा होता है खुसूसी रोजा, तीसरा होता है अखस्सुल खुसूसी रोजा। यानी उमूमी रोजे का मतलब यह है कि कोई बंदा जो है रोजा रखता है, रोजे की तोड़ने वाली जो चीजें हैं उससे इंसान बच जाता है, वो इंसान नहीं करता है। रोजा तोड़ने वाली जो चीजें हैं वो नहीं करता, जिनको हम मुफसिदात कहते हैं, उनसे बच जाता है। और दूसरा होता है खुसूसी रोजा कि इंसान जो है रोजा भी रखे और साथ साथ रूह का भी रोजा रखे, यानी जिस्म का भी रोजा रखे और उसके साथ साथ रूह का भी रोजा रखे। रूह का रोजा यानी गुनाहों से भी बच जाए, तो वो खास रोजा होता है, वो हर किसी को नसीब नहीं होता। वो रोजा जो अल्लाह के खास बंदे हैं उनको वो रोजा जो है नसीब होता है। उसके अलावा एक रोजा है जो खुसूस से भी अहम तर है, जिसको अखस्सुल खवास हमने कहा। वो क्या रोजा है? वो रोजा ये है कि इंसान रमजान मुबारक इस तरह गुजारे कि इंसान के दिल से अल्लाह ताला के अलावा हर कोई चीज निकल जाए, यानी गैरुल्लाह
اس کے دل سے نکل جائے۔ یہ جو روزہ ہوتا ہے یہ خاص پیغمبروں کا روزہ ہوتا ہے، صدیقین کا روزہ ہوتا ہے اور مقربین کا روزہ ہوتا ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میرا روزہ کم از کم پیغمبروں، صدیقین، مقربین ان کے درجے کا ہو جائے۔ ہو گیا تو اللہ کا فضل، نہیں ہوا کم از کم خصوصی درجے میں تو وہ آ جائے گا، ورنہ اللہ بچائے کبھی انسان روزہ رکھتا ہے لیکن کوئی ثواب اس کو نہیں ملتا۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، بھوک اور پیاس حاصل ہوتی ہے بس، اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو روزہ انسان جسم کا بھی رکھے اور روزہ انسان روح کا بھی رکھے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتیں انہوں نے روزہ رکھا تو دن کے اخیر میں بڑی سخت پیاس لگی، بھوک لگنے لگی، اور حالت ایسی ہوئی کہ وہ جو ہے موت کے قریب جا پہنچی، یعنی جان نکلنے کا خوف ہونے لگا۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس پیالہ ایک لے جاؤ اور اسے فرمایا کہ اس میں کلی کرے، یعنی وامٹ کرے، اس میں قئی کرے۔ اس میں تو قئی کرنے کے لیے جب بھیجا، ایک نے بھی قئی کی، دوسرے نے بھی قئی کی، تو اس میں تازہ گوشت، خون اور اس کے ساتھ تازہ گوشت نکل آیا۔ تو لوگ پریشان ہو گئے کہ انہوں نے تو گوشت کھایا ہی نہیں تھا، پھر یہ گوشت کہاں سے آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو عورتوں نے حلال چیز سے روزہ رکھا، انہیں کھانا پینا جو تھا اس کو چھوڑ دیا، حلال چیز کا تو روزہ رکھا لیکن حرام چیز کا انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ یہ دونوں عورتیں بیٹھی تھی اور باقی لوگوں کی غیبتیں کر رہی تھی، اور غیبت آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، حدیث قرآن پاک میں آتا ہے غیبت کا گناہ جو ہے ایسا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کی باتیں کرنا یہ ایسا گناہ ہے گویا کہ انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اتنا زیادہ گناہ ہے اس کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک مظہر اس حدیث میں بیان فرما دیا۔ تو اب دیکھیں اگر کوئی انسان روزہ رکھے لیکن گناہوں کا روزہ نہ رکھے تو اس کے روزے کی روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ بظاہر اس کا روزہ ہو تو جائے گا لیکن اس کی روح جو ہے وہ نکل گئی، اس کو روزے کا کوئی ثواب وغیرہ نہیں ملا۔ جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کے لیے رکھا ہے وہ ثواب اس کو نہیں ملتا ہے۔ تو روزے کے فضائل اور اسی طرح سے رمضان المبارک کے جو فضائل ہیں وہ تو آپ نے سنے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ جو ہے رمضان المبارک میں سنیں گے بھی۔ اس کے بعد دوسری بات آتی ہے کہ روزہ ہم کسے کہتے ہیں، روزہ ہوتا کیا ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے، کتابوں میں لکھا ہے کہ روزہ جو ہے ترک الاکل والشرب والجماع من الصبح الى غروب الشمس بنیت التقرب، یعنی انسان صبح صادق سے لے کر، یعنی جو سحری کا آخری وقت ہوتا ہے اس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں، وہاں سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی سن سیٹ تک انسان کھانے پینے اور اپنی جنسی خواہش پوری کرنے سے رکا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی نیت سے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ انسان صبح صادق سے لے کر سن سیٹ تک یعنی غروب شمس تک کوئی چیز نہ کھائے، کوئی چیز نہ پیے، اور جو جنسی تقاضے میاں بیوی کے ہوتے وہ بھی پورے نہ کرے، اور رکا رہے ان تین چیزوں سے، اور نیت یہ کرے کہ میں اللہ کے لیے یہ رک رہا ہوں، تو اسی کو روزہ کہا جاتا ہے۔ روزہ کس انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے بس تین شرطیں ہیں، ایک ہے مسلمان ہونا، دوسرا ہے عقل مند ہونا، تیسرا ہے بالغ ہونا۔ یعنی جو بھی انسان مسلمان ہے اور عاقل ہے، یعنی وہ بیوقوف نہیں ہے، بیوقوف کا مطلب جو ہے جس کو آپ پاگل کہہ سکتے ہیں، مجنون کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں ہے، ایب نارمل جس کو آپ کہہ سکیں وہ نہ ہے، اور اسی طرح سے
تیسری چیز وہ بالغ ہے، نابالغ نہیں ہے، بچہ نہیں ہے. یہ تین چیزیں اگر پائی جائے. اچھا یہاں پہ نابالغ بالغ کا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں کشمیر میں بچہ جو ہے 30 سال کا بھی ہو جاتا ہے تو والدین کے لیے وہ بچہ ہی رہتا ہے. وہ بچے کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اعتبار یہ ہے جنسی طور پر وہ بالغ ہو چکا ہو، یعنی اس کے اوپر غسل فرض ہوتا ہو. اگر لڑکا ہے، اگر لڑکی ہے تو اس کو جو ہے پیریڈز آتے ہوں تو اب یہ بالغ شمار ہوں گے. اب اگر کسی کو دیر ہو گئی، یعنی ٹائم لگا اس میں، تو اس کے لیے 15 سال کی مدت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا. 15 سال کا لڑکا ہے یا آج کے زمانے میں 15 سال کی لڑکی ہے تو اب اس کے اوپر روزے فرض ہو جائیں گے. یہ تین شرطیں: مسلمان ہونا، مسلمان ہے، عاقل ہے یعنی عقل مند ہے، اور تیسری چیز وہ انسان جو ہے بالغ ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، روزہ اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہے. کوئی انسان جو ہے پاگل ہے، مجنون ہے، اس کے اوپر روزہ فرض ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تو نماز بھی فرض نہیں ہے. اسی طرح بالغ نہیں ہے بلکہ نابالغ ہے، بچہ ہے، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچے جو ہے ان سے بھی روزہ رکھوایا جائے آہستہ آہستہ، تاکہ ان کو پھر جو ہے اس کی پریکٹس ہو جائے. ورنہ کبھی انسان جو ہے پریکٹس نہیں کرتا ہے تو پھر بالغ ہونے کے بعد بھی وہ روزے نہیں رکھتے. کچھ عذر ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے روزہ توڑ سکتا ہے. کچھ عذر اس کو کہتے ہیں وہ آزار یا وہ عذر جن کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے لیکن چھوڑ سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی انسان بیمار ہے اور بیمار اتنا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب اس کو کہیں گے کوئی نہیں، آپ کو اجازت ہے روزہ نہ رکھیں آپ، لیکن رمضان مبارک کے بعد جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو آپ روزہ رکھیں. یعنی معاف نہیں ہے، اس کو معاف نہیں ہے، وہ بعد میں رکھ سکتا ہے. اسی طرح سے کوئی انسان مسافر ہے، سفر میں، ٹریول میں ہے، وہ ٹریول کر رہا ہے. اور ٹریول کا مطلب، مسافر کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں سورا سے لال چوک تک چلا جائے یا اسی طرح سے جو ہے لال چوک سے پانتا چوک تک، نہیں، بلکہ ٹریولر کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 80 کلومیٹر یعنی 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہو، اتنا دور وہ جانے والا ہو. تو جب اپنی حدود سٹی سے دور نکل جائے گا تو وہ انسان جو ہے اب روزہ اس کو جو ہے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے مسافر کو. مثال یہاں سے جموں کوئی جا رہا ہے یا جموں سے سری نگر آ رہا ہے، تو اب چونکہ بیچ میں جو ہے لمبا فاصلہ ہے تو انسان جو ہے روزہ توڑ سکتا ہے. بہتر تو یہ کہ رکھے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھ پاتا تو اس کو اجازت ہے، گناہ نہیں ہے، تو بعد میں بھی رکھ سکتا ہے. اسی طرح سے کوئی عورت ہے وہ پریگنٹ ہے، اور پریگنٹ عورت ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی وجہ سے اسے خطرہ ہو سکتا ہے یا اس کے بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی اجازت دی جا سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی پریگنٹ عورت نہیں، وہ پہلے ٹرائی کرے گی. اسی طرح جیسا کہ کل میں نے بتایا انہی دنوں میں ٹرائی کرے. اسی طرح سے کوئی عورت ہے جو دودھ پلا رہی ہے بچے کو، چھوٹا سا بچہ ہے جو اس کو دودھ پلا رہی ہے، اور وہ صرف دودھ ہی کے اوپر ہے. بھی پہلے جو 6 مہینے ہوتے ہیں چونکہ ان میں صرف دودھ پلایا جاتا ہے، اور اگر یہ روزہ رکھے تو وہ اس کو دودھ نہیں پلا سکتی. اس کے کمزور ہونے کا اندیشہ، اس کے بیمار ہونے کا اندیشہ، تو اس کو بھی اجازت دی جا سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ رکھے، پہلے کسی کو کنسلٹ کرے گی، کسی مفتی صاحب کو، اس کے بعد جب وہ اجازت دے دیں، وہ سب پوچھے گا ان سے، اس کے بعد وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. لیکن اس کو پھر وہ سارے روزے رکھنے. اسی طرح سے کوئی بہت زیادہ کمزور ہے، اتنا لاغر ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ اگر روزہ رکھے تو وہ مر ہی جائے گا. وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ ڈاکٹر اس کو کہے کہ بھائی آپ نہیں رکھ سکتے روزہ، تو وہ بیماری کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن علماء نے اس کو الگ بھی جو ہے ذکر کیا ہے. اسی طرح سے کوئی انسان اللہ کے راہ میں ہے، مجاہد ہے، جہاد میں ہے، اور اس کو لگ رہا ہے کہ اگر میں نے جہاد میں روزہ رکھا تو اس کی وجہ سے میں کمزور ہو جاؤں گا اور جو کفار ہے ان کا مجھ پہ غلبہ ہو جائے گا، یہ لڑ نہیں سکتا، تو اس کو بھی اجازت ہے. کوئی مجنون ہے، پاگل جس کو کہتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی روزہ نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی انسان بے ہوش ہے، جیسے
اللہ بچائے کوئی وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے، کوئی کوما میں چلا جاتا ہے، کوئی انسان جو ہے ایسی حالت ہوتی ہے تو ایسے انسان کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے کیا ہے، یہ سب روزہ توڑ سکتے ہیں، یعنی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، البتہ جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ روزہ دوبارہ رکھیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں روزے کی قضا کرنا۔ تو اب چونکہ یہیں پہ قضا کی بات آئی ہے، اس لیے یاد رکھیں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں قضا، دوسرے کو ہم کہتے ہیں کفارہ۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے آپ کا روزہ چھوٹ گیا، آپ نے روزہ چھوڑ دیا کسی عذر کی وجہ سے، اب اس کے بدلے میں آپ ایک روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کے 3 روزے چھوٹ گئے، آپ ان 3 روزوں کے بدلے میں 3 روزے رکھ رہے ہیں، تو اس کو کہیں گے قضا آپ رکھ رہے ہیں، اس کو کہیں گے قضا۔ کسی کے 10 روزے چھوٹے، وہ 10 روزے رکھ رہے ہیں، اس کو کہیں گے قضا۔ دوسرے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ ابھی آگے سنیں گے، اس کو کہتے ہیں کفارہ۔ کفارہ کا مطلب ہوتا ہے آپ کو سزا کے طور پر، بھرپائی کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے ایکسٹرا روزے رکھنے ہیں۔ وہ کفارہ کیا ہے وہ میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ تو یہ چیزیں ہیں کچھ، یہ عذر ہے کچھ جن کی وجہ سے انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے، روزہ توڑ سکتا ہے، لیکن اس کو اس کے بعد پھر یہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد جب روزہ آپ شروع کریں گے تو روزے کے لیے آپ سحری کھائیں گے۔ تو سحری کھانا، یہ سحری کھانا باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں انشاءاللہ کچھ حدیث سے بعد میں بتاؤں گا کہ سحری میں کتنی برکت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ کچھ نہ کھائے لیکن کم از کم کھجورے اور پانی کچھ پیے، اسی طرح سے چائے، جو بھی اس کو مناسب، لیکن ایسے فاقے سے روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر کبھی کوئی انسان بیدار ہوا اور آخری وقت چل رہا تھا یا یعنی سحری کا ٹائم ہو چکا تھا، اب وہ انسان سحری نہیں کھا سکتا، تو اب ایسا انسان وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ یعنی سحری کھانا باعث برکت ہے، فرض نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ سحری کھانا روزے کے لیے یہ اچھی چیز ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان ایسا ہے اس نے سحری نہیں کھائی، وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ کوئی انسان مثال کے طور پر ابھی جو ہے 5:15 بجے، مثال کے طور پر 5:15 بجے 5:15 پہ سحری ختم ہو رہی ہے، تو وہ 5:16 پہ جاگ گیا، اب اس کو کھانا نہیں ہے اس وقت۔ وہ بہت سارے لوگ سوچتے کہ کم از کم تھوڑا سا پانی پینا، آخر دام پر چونی، نہیں، تریش ویش کچھ بھی نہیں پینی، بلکہ اس کو خاموشی کے ساتھ بغیر کچھ کھائے پیے روزے کی نیت کرنی ہے۔ تو کھائے پیے بغیر روزے کی نیت کر سکتا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں البتہ نیت کرنی ہے، نیت ہونی چاہیے روزے کی۔ نیت کا کیا مطلب ہے؟ نیت کا مطلب ہوتا ہے عقد القلب علی الفعل، یعنی دل کا، آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو دل میں آپ کا پکا ارادہ ہو کہ میرا روزہ ہے، بس اس کو نیت کہتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ تذبذب کے شکار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو شک کی بیماری ہوتی ہے، پتہ نہیں میں خبر میں کرا نیت، خبر میں گویا روز، ان انسانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے اجازت دی جاتی ہے کہ آپ زبان سے بھی روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ زبان سے کیا، اے اللہ میں آج دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں، چاہے آپ اردو میں کہیں، کشمیری میں کہیں، عربی میں کہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن یاد رکھیں اس کو نیت نہیں کہتے، اس کو نیت کا اظہار کہتے ہیں، اصل نیت دل کا کام ہے۔ زبان سے ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے جو تشکیک اور تذبذب کا شکار ہے اور ان کو شک ہوتا ہے، تو ان کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ نیت کب تک آپ کر سکتے ہیں؟ نصف النہار تک آپ نیت کر سکتے ہیں۔ یہ نصف النہار کیا ہوتا ہے؟ پورے دن کا جو نصف حصہ ہو جاتا ہے۔ صبح صادق یعنی جب آپ روزہ یعنی سحری ختم کر دیتے ہیں، وہاں سے لے کر سن سیٹ تک، اس کا پورے جتنا یہ ٹائم آتا ہے اس کا جو بیچ والا حصہ ہے، جیسے 8 گھنٹہ ہے، 8 گھنٹے کا بیچ والا حصہ ہے 4 گھنٹے، تو 4 گھنٹے تک آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو یہ ٹرائی نہیں کرنی ہے کہ کتنے گھنٹے ہیں، آپ میجر نہیں کرنا ہے، بلکہ جو آج کل میقات الصلاۃ ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نماز کا، تو اس میں ایک کھانا لکھا ہوتا ہے نصف النہار، تو جو نصف النہار لکھا ہوتا ہے وہ اسی کے لیے ہوتا ہے، نماز کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نماز نصف النہار میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نصف النہار کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں،
البتہ روزے کی جو نیت ہے وہ نصف النہار تک آپ کر سکتے ہیں، نصف النہار کے بعد آپ کی نیت قابل قبول نہیں ہوگی، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انسان نیت ہی نہ کرے، صبح جاگا، سحری کھائی اور اس کے بعد بھوکا پیاسا دن بھر رہا، دل سے کوئی ارادہ ہی نہیں تھا روزے کا، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ نیت کرنا شرط ہے روزے کے لیے، اس کے بغیر نہیں چلے گا۔ کم از کم دل کا ارادہ ہونا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں یہاں پہ ایک اور بھی بات، چونکہ انسان عام طور پر سحری میں اٹھتا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ روزہ رکھے، سحری کھاتا ہی اس لیے تاکہ وہ روزہ رکھے۔ تو اگر سحری کے وقت، کھانے کے وقت اس کو روزے کا استحضار تھا، یعنی دل میں، ذہن میں تھا کہ میں روزے کے لیے سحری کھا رہا ہوں، تو پھر اس کا روزہ ہو جائے گا، زبان وغیرہ سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کا روزہ جو ہے اب شروع ہوتا ہے صبح صادق سے۔ ابھی صبح صادق کے بعد سے لے کر برابر شام تک، یعنی مغرب تک، آپ کو کوئی چیز روزے کے خلاف نہیں کرنی ہے، روزے کے خلاف نہیں کرنی، یعنی اگر آپ نے وہ چیزیں کی تو ان کی وجہ سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے، ان کو ہم کہتے ہیں یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے وہ چیزیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ جو جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے دو کیٹیگری ہیں، یعنی اس کی دو کیٹیگریز ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ آپ کو روزے کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھنا ہے، یعنی روزے کی وجہ سے آپ کو، روزہ توڑنے کی وجہ سے صرف قضا اس کی کرنی ہے، صرف ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ، اس کو ہم کہتے ہیں قضا۔ اور کچھ مفسدات، یعنی کچھ روزے جن سے ٹوٹ جاتے ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، قضا بھی لازم ہوتی ہے، کفارہ بھی۔ وہ چیزیں جن کی وجہ سے صرف قضا واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے، انسان نے جان بوجھ کر کوئی دعا اپنی ناک سے یا اپنے منہ سے اندر داخل کر لیا۔ مثال کے طور پر اگربتی تھی، مشک جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے سامنے گیا اور خوب اس کو جو ہے سننے لگا، وہ اس کا دعا اندر چلا گیا، اب اس کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح سے کبھی زکام ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے میں سٹیم دوں، بھاپ دوں، تو وہ سٹیمر کے سامنے گیا یا کسی باؤل میں پانی لیا، اس کے بعد اس کو اندر لے رہا ہے، تو اب چونکہ یہ اندر چلا گیا، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی وجہ سے قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں لازم ہوگا، قضا لازم ہوگی، یعنی اب اس کو اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح سے آج کے زمانے میں انہیلر لیتے ہیں، انہیل کرتے ہیں، تو انہیلر چونکہ اس کے ذریعے سے بھی آپ کی گیس اندر چلی جاتی ہے اور اس گیس کے اندر جو ہے دوائی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ کوئی انسان بہت زیادہ بیمار ہے اور بیمار اتنا ہے کہ اس کو جو ہے دوائی کھانے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں رہا، اب اس نے دوائی کی ٹکی کھائی، یعنی پین کلر کوئی کھا لیا اس نے، تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی انسان جو ہے وہ وامٹ کرے خود سے، یعنی وہ کئی کرے، جیسے انگل دیتے ہیں اور اسے کئی کر لی، تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے قضا لازم ہوگی، یعنی اس کے بدلے میں اس کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح کسی کو نکسیر آ گئی، نکسیر آنے کی وجہ سے اس نے خون کو روکا، لیکن اس کے بعد وہ خون کچھ اندر چلا گیا، حلق میں چلا گیا، تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ساتھ ساتھ قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگی، یعنی اس کے بدلے میں ایک روزہ اس کو رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے کوئی انسان جو ہے کھانا کھانے کے بعد منہ میں جو کوئی چیز ایسے کھا رہا تھا
جیسے نارملی سونپ کھاتے ہیں یا اسی طرح سے جو ہے کوئی مٹھائی کھا رہا تھا، وہیں پہ نیند پڑ گئی، اب سو گیا، نیند پڑتے پڑتے جو ہے وہ اندر چلا گیا تھا کچھ، روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کوئی انسان کلی کر رہا تھا، نماز کے لیے وضو کر رہا تھا، وضو میں اس نے منہ میں پانی لیا، کلی جس کو ہم کہتے ہیں، تو کلی کرتے کرتے پانی اندر چلا گیا، اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں پانی چڑھا رہا تھا وضو کرتے کرتے، ناک میں پانی چڑھا، اتنا چڑھا کہ وہ اندر حلق سے اندر چلا گیا، روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اور اس کے بدلے میں قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح سے کسی انسان نے آنکھ میں یا ناک میں دوائی ڈالی یا کان میں دوائی ڈالی، اس کو یہ پتہ نہیں تھا یہ اندر چلا گیا، اندر چلا جائے گا، اس کی وجہ سے چاہے کان میں انسان دوائی ڈالے، آنکھ میں دوائی ڈالے یا ناک میں دوائی ڈالے، اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یاد رکھیں، یہ جو کان کے اندر دوائی ڈالنا ہے، جو نئی طبی تحقیقات ہیں، یعنی میڈیکل سائنس کی تحقیقات ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن علماء فرماتے ہیں احتیاط اسی میں، چونکہ علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو کان میں چھید ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کبھی اسے دوائی ڈالی، وہ چھید کی وجہ سے وہ دوائی اندر چلی جاتی ہے انسان کے جسم میں، اس وجہ سے اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی انسان کان میں تیل ڈالتا ہے یا دوائی ڈالتا ہے یا ناک میں یا کان میں، ان کی وجہ سے دو۔ اسی طرح سے کبھی انسان جو ہے مسواک کر رہا ہے، مسواک کرنے کی وجہ سے اس کو مسوڑوں سے خون آ گیا، دانتوں کے پاس سے خون آ گیا، اس کو پتہ نہیں چلا، وہ خون نگل گیا، تو اس خون کے اندر چلے جانے کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی وجہ سے قضا لازم ہوگی اور کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی نے حقہ پی لیا یا اسی طرح سے کسی نے سگریٹ پی لیا، اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا کبھی گاؤں میں ایسا ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزیں جلاتے ہیں، لکڑی شکڑی جلاتے ہیں وہ کوئلہ بنانے کے لیے، اب وہیں پہ بیٹھے اور وہ اندر چلا گیا، یعنی وہ دھواں اس کا اندر چلا گیا، اسے اس کو اندر لیا، اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہو جائے گی۔ اپنی بیوی کے پاس تھا، میاں بیوی آپس میں بیٹھے تھے اور آپس میں کھیلتے کھیلتے جو ہے یہ جو مرد ہے اس کو انزال ہو گیا، یعنی اس پر غسل فرض ہو گیا، اس نے کوئی جنسی تعلقات نہیں کیے، البتہ اس کا جو ہے غسل فرض ہو گیا اس پر، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور قضا صرف لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتی ہے، اس کو آپ ایک اصول اس کا یاد رکھیں، بس اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان چیزوں کی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتا ہے۔ پھر میں بتاؤں گا کفارہ کیا ہے۔ اصول یہ ہے کہ آپ نے پڑھا روزہ کسے کہتے ہیں، تین چیزوں کا نام روزہ ہے، کھانا، پینا اور شہوت پوری کرنے سے بچ جانا، ان تین چیزوں سے رکنا، کھانا، پینا اور اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، ان تین چیزوں سے بچنا، اس کا نام روزہ ہے۔ اب اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز کر رہا ہے، کھا رہا ہے، چاہے وہ انسان کھانا کھا رہا ہے، چاہے وہ چائے پی رہا ہے، وہ ہر وہ غذا جس کی وجہ سے انسان کو نفع ہو، جس کی وجہ سے انسان جو ہے انسان کو طاقت ملے، وہ کھا رہا ہے، اپنے منہ سے کھا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ قضا پلس کفارہ لازم ہوگا، قضا بھی اور کفارہ بھی۔ اسی طرح سے کوئی انسان کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی ڈرنک پی رہا ہے، جیسے کوئی جوس پی رہا ہے، کوئی پیپسی پی رہا ہے، کوئی بھی چیز پی رہا ہے، چاہے وہ پینا بوتل کے ذریعے سے ہو، پائپ کے ذریعے سے ہو، لیکن منہ کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے اندر چلا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کفارہ بھی، قضا بھی لازم ہوگی پلس کفارہ بھی لازم ہوگا۔ تیسری چیز، انسان اپنی بیوی کے ساتھ یا اللہ بچائے کسی غیر کے ساتھ جنسی تسکین پوری کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے،
تو اس کی وجہ سے بھی روزہ بھی ٹوٹے گا، قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، یعنی تینوں چیزیں اس کی وجہ سے جو ہے فرض ہوگی، یعنی تینوں چیزیں لازم آئیں گی، روزہ بھی ٹوٹے گا، قضا بھی لازم ہوگی، پلس کفارہ بھی لازم ہوگا۔ قضا تو آپ نے سمجھ لیا، قضا ہم کسے کہتے ہیں؟ جو روزہ ٹوٹا ہے اس کے بدلے میں دوسرا روزہ رکھنا، اس کو قضا کہتے ہیں۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کا مطلب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ توڑنے کی سزا یا اس کی بھرپائی بیان فرمائی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کفارہ۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر روزہ توڑے، اس انسان پر لازم ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے، ایک غلام کو آزاد کرے، تو تب جا کر جو ہے انسان کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ آج کے زمانے میں غلام کا سسٹم ہی نہیں ہے، لہذا اس کے بعد قرآن پاک نے دوسری چیز بیان فرمائی کہ اگر کسی کے پاس یہ نہ ہو تو شہرین متتابعین، صوم شہرین متتابعین، 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھنے، یعنی 60 دن، ایک مہینہ ہوتا ہے 30 دن کا، 2 مہینے ہوئے 60 دن کے، تو 60 دن کے روزے ایک روزے کے بدلے میں اس کو رکھنے۔ کسی انسان کا روزہ ٹوٹا، روزہ اس نے توڑ دیا، جیسے میں نے بتایا، جان بوجھ کر کھا لیا، جان بوجھ کر پی لیا، جان بوجھ کر بیوی کے ساتھ مستری کی، اب اس کا روزہ ٹوٹا، 2 چیزیں لازم، قضا بھی کفارہ بھی۔ قضا 1 دن، کفارہ 60 دن، کل ملا کر اس کو 61 روزے رکھنے ایک کے بدلے میں۔ البتہ یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں، اگر کسی انسان کے 2 روزے توڑے، اس نے جان بوجھ کر توڑ دیے، کسی نے 3 جان بوجھ کر توڑ دیے اور کفارہ ابھی نہیں رکھ رہا ہے، تو ایسے انسان کے لیے کفارہ ایک ہی ہوگا اور قضا جو ہے 3 ہوگی، یعنی آپ اس کے لیے 63 روزے رکھنے ہیں۔ یہ جو 60 روزے ہیں کفارے کے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، یہ لگاتار اس کو رکھنے ہیں۔ صوم شہرین متتابعین قرآن نے فرمایا کہ اس کو لگاتار 60 دن کے روزے رکھنے، ایک دن چھوڑ دیا نا 60 دنوں میں تو پھر سے دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے۔ 60 دنوں میں ایک دن بھی چھوٹا تو اس کی وجہ سے اس کو پھر سے نئے سرے سے شروع کرنا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ قضا آسان ہے لیکن کفارہ بہت مشکل چیز ہے، 60 دن وہ بھی لگاتار رکھنے ہیں۔ تو یہ چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اس پر قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مفسدات صوم، یعنی روزہ جن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو ہو گیا، البتہ جتنا ثواب ملنا تھا اتنا ثواب نہیں ملے گا، ناپسندیدہ ہوا، اس کو ثواب کے اندر کٹوتی ہوگی۔ یہ مکروہات روزہ کیا ہے؟ یعنی روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ہر وہ چیز، اس کو بھی ایک اصول سے یاد رکھیں، ہر وہ چیز جس کی وجہ سے انسان کو تھوڑی بہت قوت مل جائے اور روزے کے کھانے پینے، یعنی جو 3 چیزیں تھی ان کے اندر اس کو جو ہے معاونت ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان منہ میں تھوک جمع کرتا ہے، ایسے اندر سے تھوک جمع کرتا ہے، پھر اس کو جو ہے اندر لے جاتا ہے، تو اس کو بھی مکروہ کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا، البتہ مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بغیر کسی عذر کے کوئی انسان سالن چبا رہا ہے یا کوئی چیز چبا رہا ہے، چنگم چبا رہا ہے، کوئی چیز چبا رہا ہے، تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر عذر ہے کسی انسان کو تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے کوئی انسان برش کرتا ہے، خالی برش نہیں بلکہ برش کے ساتھ پیسٹ بھی ہے، یعنی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتا ہے، یا وہ باہر وہ منجن استعمال کرتے ہیں، دانت منجن، تو چونکہ وہ بھی اس کا ذائقہ اندر چلا جاتا ہے اور اندر جانے کا اندیشہ ہے، اس کی وجہ سے روزہ جو ہے مکروہ ہو جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں آپ برش نہیں کر سکتے، ہاں صبح شام آپ کر سکتے۔ اسی طرح سے میاں بیوی ہے تو آپس میں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آپس میں جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں وہ کریں،
اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ سکتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ بھئی پہلے بند لگاؤ کہ یہ مکروہ ہے. روزے کی حالت میں کوئی بھی کمزور کر دینے والا کام کرنا جس کی وجہ سے انسان کمزور ہو جائے وہ بھی مکروہ ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان بہت پر مشقت کام کرتا ہے، بہت زیادہ کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے روزے پر اثر پڑتا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے. انسان کو روزے میں بہت کم ہلکا پھلکا کام کرنا چاہیے. اب جیسے آج کے زمانے میں خون ڈونیٹ کرتے ہیں، خون دے دیتے ہیں، بلڈ ڈونیشن، تو بلڈ ڈونیٹ کرنا نارملی جائز ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. البتہ روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے. ہاں اگر کسی کو مجبوری ہے تو پھر انسان کو یہ مکروہ برداشت کرنا چاہیے، لیکن دوسرے کی جان بچانی چاہیے. تو بلڈ ڈونیشن نارملی بہت اچھا کام ہے، لیکن روزے کی حالت میں چونکہ انسان کمزور ہو سکتا ہے. اسی طرح سے آج کے زمانے میں کپنگ تھراپی ہوتی ہے، تو کپنگ تھراپی جو کی جاتی ہے اس میں بھی چونکہ خون نکالا جاتا ہے، انسان تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے نوجوان صبح نکلتے روزے کی حالت میں شام تک کرکٹ اور فٹ بال میں مگن رہتے ہیں، اور پھر جب آتے ہیں عصر کے بعد کوئی نماز دن بھر نہیں پڑھتے، شام کو پھر پڑھ جاتے ہیں، پھر وہیں لیٹے لیٹے افطاری کرتے ہیں. تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی سب مکروہ ہے. کھیلیں لیکن لمٹ میں کھیلیں، جو بھی کرنا ہے لمٹ میں کریں جس کی وجہ سے روزے پہ اثر نہ پڑے. روزے میں کوئی بھی گناہ کا کام کرنا، کوئی بھی گناہ کام، چاہے آپ زبان سے کریں، آنکھ سے کریں، ناک سے کریں، بدن سے کریں، دل سے کریں، کوئی بھی گناہ کا کام روزے کی حالت میں کرنا اور زیادہ گناہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اور مکروہ ہے. کیونکہ حدیث میں نے سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو انسان گناہ نہ چھوڑے تو اس کو کیا ضرورت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اس روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی انسان گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے، کھانا پینا چھوڑ رہا ہے. وہی بات ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں بیان فرمائی کہ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. بہت سارے روزے دار ایسے ان کو صرف کیا ملتا ہے، بس بھوک پیاس ملتی ہے، باقی کوئی ثواب نہیں ملتا. تو روزے کی حالت میں کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہم روزے کی حالت، روزے کے علاوہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو میں کلی کے بعد گرگرا کرتے ہیں، گرگرا یعنی پانی اندر تک لے جاتے ہیں، وہ عام حالات میں مستحب ہے، لیکن روزے کی حالت میں وہ مکروہ ہے، وہ نہیں کر سکتے آپ، وہ نہیں کر سکتے. تو روزے کی حالت میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ ساری چیزیں مکروہ ہے روزے کی حالت میں. ان کی وجہ سے انسان کا روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا نہیں ہے، البتہ روزہ کمزور ہو جاتا ہے. اب وہ چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا اس کو ہم کہتے ہیں وہ چیزیں جن کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. کوئی انسان ہے، اس نے بھول کر کوئی چیز کھا لی، بھول کر کوئی چیز پی لی، بھول کر اس نے ہم بستری کر لی، بیٹھا تھا انسان، اس کو نہیں، اس کو یعنی گمان ہی نہیں تھا، ذہن میں نہیں تھا، یوں ہی کوئی چیز کھا لی، کھا کے اس کو یاد آ رہا ہے یار میرا تو روزہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ جان بوجھ کر اگر وہ کرتا، یعنی اس کے ذہن میں تھا روزہ پھر بھی اس نے کیا، تب روزہ ٹوٹتا. بھول کر اگر کھایا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بھول کر اگر کوئی چیز پی لی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کھا رہا ہے اور وہ روزے سے، لیکن اس کو ذہن میں نہیں ہے کہ میں روزے سے، وہ کھا رہا ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہو اس کو تو آپ اس کو نہ روکو بلکہ اس کو کھانے دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رزق ہے. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کبھی کوئی انسان بیچارہ بھوک سے نڈال ہوتا ہے، اس کو ذہن میں نہیں ہوتا، پانی پی لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں میں روزے سے ہوں، تو سامنے والے کو نہیں کہ وہ تو روزے دار ہے، نہیں، اس کو پینے دو، اس کے بعد کہو کہ آپ روزے سے. روزے کی حالت میں انسان مسواک کرتا ہے، سرما لگاتا ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ بھی لگا سکتا ہے، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سے کوئی انسان انجیکشن لگوائے، چاہے وہ انسان جو ہے رگ کا انجیکشن لگائے، چاہے وہ انسان جو ہے وہ جو
क्या कहते हैं उसको, मसल यानी इंजेक्शन, उससे भी कोई नहीं फर्क पड़ता, रोजे पे उससे कोई फर्क नहीं, बल्कि उससे भी आगे चलकर ये जो ड्रिप लगाते हैं ग्लूकोज की ड्रिप, उससे भी रोजा नहीं टूटेगा। ग्लूकोज की जो ड्रिप लगाते हैं यहाँ पे, उससे भी रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, अलबत्ता अगर उससे इंसान को कुव्वत मिलती है तो मकरूह हो सकता है, लेकिन उससे रोजा नहीं टूटेगा। आप कहीं से गुजर रहे थे, वहां धुआं था, वो आपके अंदर चला गया, आपने जानबूझकर नहीं लिया, उससे भी रोजा नहीं टूटेगा। खुद ब खुद इंसान को कई आ गई, उल्टी आ गई, खुद ब खुद। एक होता जानबूझकर कोई करे तो उससे तो रोजा टूटेगा, पीछे बताया है, लेकिन खुद ब खुद वॉमिट आ गई, सुबह खा लिया था वापस आ गया, उससे भी रोजा नहीं टूटा। किसी इंसान ने मिसवाक करते करते खून निकल आया, लेकिन फौरन उसने कुल्ली की, वो अंदर नहीं चला गया खून, तो रोजा नहीं टूटे। अंदर चला गया तो रोजा टूटेगा। इसी तरह से कोई इंसान जो है सुबह जब उठा तो उस वक्त जनाबत की हालत में था, यानी उसका गुस्ल फर्ज हो चुका था उस पर, उसको जहन में नहीं था, उसे देखा मेरा तो गुस्ल फर्ज है, अब इसी हालत में 10 मिनट सिर्फ रह गए इसके सहरी के, तो उसको ये है कि बिस्मिल्लाह करके खा ले, वुजू करे, वुजू करने के बाद वो खाना वगैरह खा ले और उसके बाद फिर गुस्ल करे, तो उससे रोजा नहीं टूटेगा, वो आराम से कर। या कोई इंसान सो गया, सोने के बाद उसको जो एहतलाम हो गया, यानी गुस्ल उस पर फर्ज हो गया, तो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा रोजे पे। इसी तरह से कभी इंसान खाना खाता है और फौरन जो है सहरी का टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर वो खिलाल लेकर, दंत लेकर फिर वो निकालता रहता है। अब चूंकि वहां से जो कुछ निकल रहा है उसको बाहर फेंकता है, उससे रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर अंदर लिया तो रोजा टूट सकता है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए इंसान को कि सहरी जब खाए तो सहरी जो खत्म सहरी होता है, सहरी का इख्तिताम जो होता है, उससे 5 मिनट पहले सहरी बंद करे, ताकि फिर अच्छी तरह कुली वगैरह कर सके और फिर इत्मीनान हो। तो इसी तरह से इंसान अगर गुस्ल करे रोजे की हालत में, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे जो है इंसान का रोजा नहीं टूटता। कोई इंसान अपना कान साफ करे, नाक साफ करे, इसी तरह से जो है ये सब चीजें करे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंसान को डकार आ जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह कोई जख्म है, उसके ऊपर इंसान जो है पट्टी लगा रहा है, उसके ऊपर दवा लगा रहा है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोजा उसका फिर भी रहेगा। इसी तरह से तो ये सब चीजें, ये बस इसमें आप खुलासे के तौर पर ये याद रखें कि 3 चीजें हैं जो हम रोजे में नहीं कर सकते, कि खाना, दूसरा पीना, तीसरा हम बिस्तरी करना। इन 3 चीजों से बचने का नाम रोजा है। आपने ये 3 चीजें जानबूझकर कर ली तो उसकी वजह से रोजा फासिद हो जाएगा, टूट जाएगा, कज़ा भी लाजिम होगी, कफारा भी लाजिम होगा। कज़ा यानी उसके बदले में 1 रोजा, कफारा वही 60 रोजे जिसको मैंने कहा, लगातार 60 रोजे रखने। बस ये खुलासे के तौर पर याद रखें। और जो चीजें इसमें मुआवन बने, उन चीजों को हम कहते हैं मकरूहात, उनकी वजह से रोजा मकरूह होता है। और जिन चीजों की वजह से कोई फर्क ना पड़े, उससे उसको आप उसको जो है कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है कुछ चीजें जिनकी वजह से रोजा टूटता है, और जिनकी वजह से रोजा मकरूह होता है, और जिनकी वजह से रोजा नहीं टूटता है। कोई इंसान रोजा रख नहीं सकता, जैसे बीमार है बहुत ज्यादा, जैसे मैंने शुरू में बताया था, जिन उज़्रों की वजह से इंसान रोजा नहीं रख सकता है। अब उसके लिए ये है कि वो आइंदा कज़ा कर ले। लेकिन अगर वो कज़ा भी ना कर सके, बहुत सारे ऐसे होते हैं, शुगर पेशेंट है और बहुत ज्यादा शुगर पेशेंट है, डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया कि आप रोजा नहीं रख सकते। लेकिन याद रखें, दीनदार इंसान डॉक्टर होना चाहिए, माहिर डॉक्टर होना चाहिए। वो आपको कह रहा है कि आप नहीं कर सकते, आप रोजा नहीं रख सकते और आइंदा भी नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा ज़ईफ है, बहुत ज्यादा कमजोर है, घर में जो है दादा दादियां बहुत ज्यादा कमजोर, वो नहीं रख सकते रोजा। तो क्या करें? उनके लिए ये है कि वो फिदिया दे दें। फिदिया किसे कहते हैं? फिदिया का मतलब होता है रोजे का बदला दे दे। वो रोजे का क्या बदल देंगे? जितना एक सदका फितर होता है, सदका फितर जितना होता है बस उतना दे दे। असल तो ये है कि इंसान एक दिन में जो घर में खाता पीता है, यानी इंसान जो नॉर्मली अपनी लाइफ में दिन में जितने रुपए का खाता है, जैसे कोई दिन में जो है 50 रुपए का खाता है, कोई इंसान 100 रुपए का खाता है, यानी खाना पीना सब दिन में, और कोई 500 रुपए का खाता है, तो वो इंसान उसी एतबार से एक रोजे का फिदिया दे।
एक रोजे के बदले में उतना। और कम अज कम जो इसकी लिमिट है वो आज के जमाने में तकरीबन 50 रुपए है कि कम अज कम इंसान 50 रुपए एक रोजे के बदले में दे दे फिदिया के तौर पर। तो इंशाल्लाह सदक़े फितर में आप पढ़ेंगे, जो इसी कोर्स में हम बताएंगे सदक़े फितर कितना वाजिब होता है और क्या क्या वाजिब होता है। बस उसी से याद रखें कि उतना ही फिदिया भी होता है। हर रोजे के बदले में एक फिदिया, हर रोजे के बदले में 30 रोजे छूट गए तो 30 रोजों के बदले में 30 फिदिये। अलबत्ता वो लोग जो बाद में रख सकते हैं, कोई बीमार है लेकिन बाद में रख सकता है, उसको फिदिया देना जायज नहीं है, उसको कज़ा करना जरूरी है। तो आज के सबक में बस इतना ही। ये कुछ चीजें थी जो रोजे के मुतालिक थी। एक तो हमने ये बताया कि रमजान मुबारक के क्या फजाइल है, रोजे की क्या फजीलत है, रोजा किसे कहते हैं और रोजे की नीयत किस तरह की जाती है, रोजा किन चीजों से बचने का नाम है, किन चीजों से रोजे में बचना होता है, और कौन सी चीजें जिनकी वजह से रोजा टूट जाता है, कौन सी चीजें जिनकी वजह से रोजा मकरूह हो जाता है, और अगर किसी इंसान का रोजा टूट गया तो उसको कज़ा क्या करनी है और कफ़ारा क्या देना है, और इसी तरह से फिदिया क्या देना है। आज के सबक में ये आया। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।